پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو عرب کے علاقوں میں طرح طرح کے فتنے اور آزمائشیں ظاہر ہوں گی، اور جب وہاں کے لوگ پھر سے پرانی رسموں اور رواجوں کی طرف رجوع کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے ایک ایسی ہی بری اور بڑی خبر بتانے والے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1400 سالوں کے بعد ایک بار پھر سے سعودی عرب میں بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ قیامت اب قریب آ چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر آج پوری دنیا صدمے میں آ گئی ہے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی یعنی کہ مورتیوں کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں، مورتیوں کی پوجا کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو آج آپ قیامت کی اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سعودی عرب سمیت کئی عرب دیشوں کے امریکہ اور اسرائیل سے قریبی رشتے دیکھے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دیشوں کے بیچ حال ہی میں کئی اہم اور بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جن پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک بہت بڑا مندر بھی کھولا گیا ہے جس میں عرب کے بڑے بڑے شیخ اپنے ہاتھوں میں پوجا کی تھالی لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی نہیں، بہت سے شیخ تو پوجا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوستو، ان سب کے باوجود اس وقت سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑی اور بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام العلا ہے، وہاں پر بھی اب ایک بہت بڑا بت رکھا گیا ہے، اور یہی نہیں، اب وہاں پر ایک بہت بڑا مندر بھی بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، اس خبر کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھی، آج وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے، یعنی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت عرب دیشوں میں بت پرستی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ سعودی عرب میں پہلے جو دو بت ہوا کرتے تھے یعنی لات اور عزا، ان دونوں بتوں کی پوجا پھر سے شروع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہونے لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ تو دوستو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان عرب دیشوں کو، پھر چاہے وہ دبئی ہو یا سعودی عرب ہو، آج ان عرب دیشوں میں کس طرح سے بتوں کو رکھ کر پوجا جانے لگا ہے، کس طرح سے ان عرب دیشوں میں پھر سے مورتی پوجا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے دبئی میں اور اب سعودی عرب میں مندر بنانے کی خبریں آنے لگی ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب سے سعودی عرب کی گدی پر کنگ محمد بن سلمان بیٹھا ہے، تب سے سعودی عرب کے حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ کنگ سلمان نے جب سے سعودی عرب کی کمان سنبھالی ہے تب سے ہی وہ لگاتار پرانی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عرب کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں ایک ماڈرن کنٹری بنانے کی طرز پر کام کر رہا ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ سعودی عرب میں سینما تھیٹر کھل گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ ریاض میں جوا خانہ کھل گیا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اب یہ لوگ اپنے دیش سعودی عرب میں یورپین کنٹری سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو شامل کرنے لگ گئے ہیں۔ آج سعودی عرب میں وہ سب کچھ ہونے لگا ہے جو یہاں پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی مسلمانوں نے سوچا تھا۔ اور یہی نہیں، اب تو سعودی عرب سے یہ خبر بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب تو سعودی عرب میں مورتی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے، اور اب
بہت ہی جلد سعودی عرب میں ایک مندر بنانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب پچھلے 8-10 سالوں میں اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ میں بدلا ہے اور ابھی بھی بدل رہا ہے، یعنی کہ چینج ہو رہا ہے۔ جو کام سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوئے تھے، وہ کام سعودی عرب میں اب ہونے لگے ہیں۔ اب یہ جو تازہ معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہو رہا ہے، وہ دراصل اس انسان کے ایک بیان کے ساتھ میں شروع ہوا تھا۔ اس کا نام ہے عثمان ابن فاروق۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لات اور عزا کی ایک بار پھر سے پوجا شروع ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کام ابھی تھوڑا ہے، یعنی کہ کچھ ہی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر ایسا کر رہے ہیں، یا پھر کہیں پر خفیہ جگہوں میں ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ابن فاروق نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ سعودی عرب میں مورتی پوجا ہو رہی ہے، لیکن اس وقت جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ لوگ بہت ہی جلد لات اور عزا کے اسٹیچو اپنے یہاں پر میوزیم میں رکھنے والے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب کے لیے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ ایسا سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک خاص طبقہ اس بات کو سوشل میڈیا پر لگاتار پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لات اور عزا اور منات وغیرہ تھے، یہ سب ہمارے اتہاس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اب سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے اسٹیچو ایک بار پھر سے ہمارے یہاں پر یعنی کہ سعودی عرب میں لے کر آئے اور لا کر یہاں پر رکھ دے، تاکہ نہ صرف باقی کے لوگ جو باہر سے ہمارے یہاں آتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں، بلکہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی یعنی کہ سعودی عرب کے لوگ بھی ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان سکیں، وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ لات، عزا اور منات کون تھے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے میوزیم اپنے دیش میں بنا بھی رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر لا رہی ہے اور ان کو میوزیم میں رکھ رہی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے لیے کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ وہ لات اور عزا کی مورتی بھی لا کر اپنے دیش میں رکھ دے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یعنی کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے سعودی عرب میں کوئی بھی قانون نہیں تھا۔ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ بتوں کی یعنی کہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان میں سے 2 بتوں کی پوجا یہ لوگ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، جن کے نام لات اور عزا تھے۔ بس اسی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے سعودی عرب کا رہنے والا ایک طبقہ لات اور عزا کو واپس سعودی عرب میں لانے کی اور یہاں پر رکھنے کی لگاتار مانگیں کر رہا ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اب سعودی عرب نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ بہت ہی جلد لات اور عزا کے اسٹیچو اپنے یہاں پر میوزیم میں رکھیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے یہ ایک نشانی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ایسا بھی ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کس طرح سے پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کس طرح سے آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ پر بے قصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے۔ مطلب کہ قیامت کی یہ نشانی بھی آج کے دور میں تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی جتنی بھی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ ان میں سے آج زیادہ تر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، مگر اب بھی ایسی بہت سی نشانیاں ہیں
جن کا اب بھی پورا ہونا باقی ہے۔ جب سب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب اس دنیا میں قیامت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسے فتنوں اور بدلتے ہوئے حالات کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور نصیحت دیتا رہتا ہے۔ دنیا میں ایسے کئی اللہ کے ولی گزر چکے ہیں جن کی بارگاہ پر ہونے والے واقعات لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ انہی اللہ کے ولیوں میں ایک نام حضرت حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کی درگاہ سے جڑا ایک حیرت انگیز واقعہ ان دنوں خوب چرچا میں ہے۔ آئیے اب آپ کو اسی پوری کہانی سے روبرو کرواتے ہیں۔ حاجی ملنگ دربار۔ جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ درگاہ، جہاں شیر بھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، ایک ایسے اللہ کے ولی کا دربار جہاں شیر جاتے ہیں حاضری لگانے کے لیے۔ اسی اللہ کے ولی کے دربار میں بھکت گیری کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے تھے۔ پھر جو کچھ ہوا جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چلیے آج ہم حاجی ملنگ بابا، جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا کا وہ دربار جہاں حاضری دینے کے لیے شیر یعنی جانوروں کا بادشاہ شیر جاتا ہے۔ دوستو، جنگل کے جانور بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارگاہ میں شیر بھی عقیدت کے ساتھ سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حاجی ملنگ بابا کے دربار میں شیر عقیدت کے ساتھ پہنچے، اور مانو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ شیر بھی یعنی کہ جنگل کا راجہ بھی اپنی فریاد لے کر اللہ کے ولی کی دربار میں پہنچا ہے۔ لیکن دوستو، بدلتے ہوئے زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں کچھ لوگ بھکت گیری کرنے کے لیے حاجی ملنگ کے دربار میں پہنچے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں تو اللہ کے ولی کے نام سے، حاجی ملنگ بابا کے نام سے ایک بار کمنٹ باکس میں جا کر اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اللہ کے ولی کا دربار وہ دربار ہوتا ہے جہاں ہندو کیا، مسلم کیا، سکھ اور عیسائی کیا، ہر مذہب کے لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں بغیر روک ٹوک کے پہنچتے ہیں۔ اور اگر ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی مثال کسی جگہ کو دی جا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کے ولی کا دربار۔ چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، چاہے حاجی علی کی بارگاہ ہو، یا پھر حاجی ملنگ کی بارگاہ ہو، کہیں بھی کسی کو اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو بھی عقیدت مند اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے اور بغیر روک ٹوک وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگے ہیں، اور اسی طریقے کا دل کو دہلا دینے والا ایک معاملہ حاجی ملنگ کی درگاہ سے سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں اپنی دعویداری پیش کر رہے ہیں، اور جب سے اتر پردیش جہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، جب سے بابا کے راج اتر پردیش میں رام مندر کا افتتاح ہوا ہے، اس کے بعد سے ہی یعنی رام مندر کے بعد سے لگاتار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بھکت دکھانے کے لیے ہر جگہ JSR کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جھلک دیکھنے کو ملی کیونکہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں کسی کے لیے روک ٹوک تو نہیں ہوتا، کسی سے اس کا مذہب تو نہیں پوچھا جاتا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ حاجی ملنگ کے دربار میں بھی پہنچے اور حاجی ملنگ بابا کے دربار میں گھس کر JSR کا نعرہ لگانا چالو کر دیا۔ اب دوستو، یہ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ JSR کا نعرہ اگر حاجی ملنگ بابا کے دربار میں ہم جا کر لگائیں گے تو ہم کو سب سے بڑا سناتن دھرم کا علم بردار مانا جائے گا، یا پھر ہم کو بہت بڑا نیتا یا بہت بڑا لیڈر سمجھا جائے گا۔ سناتن دھرم میں بہت بڑی تعریف والا کام اس کو گنا جائے گا۔ لیکن دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی درگاہ میں، کسی کے مذہبی مقام میں جا کر آپ اپنا ذاتی سوچ نعرہ لگاتے ہیں، اور اگر یہی کام آپ کے مذہبی مقام پر جا کر کوئی کر دے
تو آپ کو تکلیف ہوگی، میں 100% کہوں گا کہ آپ کو ضرور تکلیف ہوگی۔ تو دوستو، جب آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ارے جہاں آپ کو جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے وہاں جائیے۔ ایودھیا میں مندر کا افتتاح ہو گیا ہے، ٹکٹ کٹائیے، درشن کیجیے، اور جتنا جس کسی کے جسم میں دم ہے اتنا دم کے ساتھ وہاں پر گشت کیجیے، نعرہ لگائیے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس طریقے سے درگاہوں میں گھس کر جو بھکت گیری کر رہے ہیں یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور جب سے دوستو یہ خبر نکل کر سامنے آئی، یہ ویڈیو جب سے وائرل چل رہا ہے کہ حاجی ملنگ بابا کے درگاہ میں گھس کر کچھ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، وہاں تو مسلمان تھے ہی اور انہوں نے اپنا محبت کا اور شانتی کا پیغام دیا، اور انہوں نے کچھ بھی ایکشن وہاں پر نہیں لیا، بلکہ لوگ نعرہ لگاتے رہے اور یہ لوگ صرف ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ لیکن اگر انہی میں سے کوئی سر پھرا ہوتا، اگر کوئی سنکی مزاج ہوتا تو وہاں پر بالکل ماحول خراب ہو جاتا، ماحول گڑبڑا سکتا تھا، اور پھر اگر ماحول گڑبڑاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ دوستو، کچھ لوگ ہندو مسلم کر کے چناؤ سے پہلے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے شاید حاجی ملنگ بابا کے درگاہ میں جتنے مسلمان رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نفرتی لوگ ہیں، ان کا کام ہے ہندو مسلمان کرنا، نفرت پھیلانا، اور اس لیے ان لوگوں نے بہت ہی خاموشی اور بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ دوستو، انہوں نے کچھ ٹوکا بھی نہیں، یوں ہی مذہب اسلام میں صابرین کا پیٹرن ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور مسلمان نے صبر کیا، اور جب سے یہ ویڈیو وائرل ہے تبھی سے جگہ جگہ پر اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ پر لوگ اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس درگاہ میں شیر عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، جس جنگل کے جانور کو اللہ کے ولی کی دربار کی تعظیم معلوم ہے، لیکن یہ انسان کیسے ہیں جن کو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا بھی طریقہ معلوم نہیں، ان کی عظمت و توقیر معلوم نہیں۔ جنگل کا 4 پیر کا جانور اللہ کے ولی کے دربار میں، حاجی ملنگ کے دربار میں عقیدت کے ساتھ آ رہا ہے، خراج عقیدت پیش کر کے جا رہا ہے، لیکن یہ 2 پیر کا انسان ہے، یہ کچھ اور ہے، جس کو اللہ کے ولی کے دربار کا جو روایات ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کیا کرنا چاہیے وہ معلوم نہیں، صرف نفرت کا کام کرتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں، اور انہی جیسے نفرت پسندوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، حالیہ معاملہ ہے، یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، خبریں وائرل ہیں دوستو، اور پچھلے دنوں سے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے اس درگاہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا، اس کے بعد سے یہ اندیشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور اب نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو۔ لیکن اس پورے معاملے سے ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ کسی بھی مذہب کا مذہبی مقام عبادت، شردھا اور امن کا مقام ہوتا ہے، نہ کہ اپنی طاقت دکھانے کا یا دوسرے کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی جگہ ہے۔ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ صدیوں سے ان مقامات میں گنی جاتی ہیں جہاں ہر مذہب، ہر ذات کے لوگ اپنی اپنی مراد لے کر پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حاجی ملنگ بابا کی درگاہ پر ہر روز دور دور سے لوگ اپنی دعائیں لے کر پہنچتے ہیں، کوئی اپنی بیماریوں سے شفا کی دعا کروانے کے لیے، کوئی روزی میں برکت کی دعا کروانے کے لیے، تو کوئی اپنے گھر کی خوشحالی اور سکون کی منت مانگتا ہے۔ یہی اس دربار کی سب سے بڑی پہچان رہی ہے کہ یہاں انسانوں کے بیچ محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی ایسی حرکت سے بچیں جس سے سماج کا ماحول بگڑے یا لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ اگر ہم سچ مچ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوسرے کے مذہب اور اس کے مذہبی مقام کا بھی احترام کرنا سیکھیں۔ یہی انسانیت ہے، یہی تہذیب ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو سماج میں امن، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے تئیں عزت کو ہمیشہ قائم رکھ سکتا ہے۔ دوستو، صرف باتیں کرنے سے بھائی چارہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت اور اچھے کردار سے ہوتا ہے۔ تاریخ اور ہمارے سماج میں ایسے ان گنت واقعے موجود ہیں جہاں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے ایک دوسرے کی جان بچا کر ثابت کیا کہ انسانیت ہر نفرت سے بڑی ہوتی ہے۔